کہتے ہیں کہ مجلس یہاں کیوں آ رہی ہے، الدین ولی صاحب یہاں کیوں آ رہے ہیں، مجلس یہاں انتخابات کیوں لڑ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جمہوریت و دستور کے اندر ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے. مجلس اتحاد المسلمین صرف انتخابات لڑنا یا نگر پالکا سے ودھایک ودھان سبھا میں جانا نہیں بلکہ کام بھی کر کے بتاتی ہے. آپ بتاؤ جس چیز کے اندر 2002 کے اندر گجرات میں فساد ہوا یہی نریندر مودی وزیر اعظم وہاں کے چیف منسٹر تھے. 3 مہینے تک گجرات جلتا رہا، انسانیت دم توڑتی رہی، دنیا تماشا دیکھتی رہی، کوئی گجراتی مسلمانوں کی مدد کرنے والا نہیں تھا. جن ماں کی عزتیں لوٹی گئی، کوئی دیوار کو تک رہی تھی، کوئی آسمان کو دیکھ رہی تھی، کوئی عزت کی چادر اڑانے والا نہیں تھا. جن کو نریندر مودی کی پولیس سے گولیاں مار کے ان کے سینے چھنی کیے تھے، دواخانوں کے اندر ان کے آپریشن کر کے گولیاں نکالنے کے بجائے ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ رہے تھے. یہی بیعت الدین نوجی صاحب تھے. 22 لاکھ کی امداد اکبر الدین نوجی صاحب دواخانے کی دوائیں لے کر ڈاکٹروں کی ٹیم کو لے کر صدر مجلس گجرات کی سرزمین تک پہنچتے ہیں. پوری پولیس چھاونی بنا دیا جاتا ہے، کیمپ لگائے جاتے ہیں، آپریشن کھڈے لگائے جاتے ہیں، نوجوانوں کے آپریشن کر کے ان کے سینوں سے گولیاں نکالی جاتی ہے. مائیں رو رہی ہیں، سطح کے عالم میں جا کر ان کے سروں پر ہاتھ رکھا، ان کو عزت کی چادر اڑائے والی جماعت کرا. مجلس اتحاد المسلمین ہے. ارے آج پوچھنے والوں گجرات کو مجلس کیوں آ رہی ہے، بنگال کو مجلس کیوں آ رہی ہے؟ ارے آسام کے اندر جب بلوچ کی جانب سے رمضان کے مہینے میں فساد ہوا تو یہی مجلس اتحاد المسلمین تھی، یہی نقیب ملت صاحب تھے. بدر الدین اجمل ممبر پارلیمنٹ کے ساتھ آسام کی سرزمین پر جاتے ہیں. جب گاڑیوں کا فاصلہ جاتا ہے تو مقامی لوگ کہتے ہیں کہ اسد صاحب آگے مت جائیے، بلوچ کے حملے کا اندیشہ ہے، ہم 17-16 نہیں جاتے، آپ رک جائیے، آپ بچ جائیے. آپ نے کہا تمہیں چلنا ہے تو چلو، نہیں تو نہیں، میں آگے جا کر جو ہوگا دیکھنا جاؤں گا. اور آپ آگے گئے، وہاں جا کر بلوچ مسلمانوں کی مدد کیا، مظلوموں کی مدد کیا. 12,360 کروڑ کی امداد آسام کے مسلمانوں کو مجلس اتحاد المسلمین نے دیا. جب مالیگاؤں کے اندر بم بلاس ہوا تو 7.5 لاکھ کی امداد مجلس اتحاد المسلمین نے دیا. جب عیاش کے اندر زلزلے آئے اور وہاں پر طوفان آیا تو 5-5 لاکھ کی امداد مجلس اتحاد المسلمین نے دیا. اور جب غرنول کے اندر سیلاب آیا، لوگ پریشان تھے تو ٹرک کے ٹرک گاڑیاں بن کر گھر کے کپڑے اور اناج کا سامان 3 کروڑ کی امداد یہ اسد الدین نوجی صاحب نے غرنول کی سرزمین کو پہنچایا. ارے بتاؤ مجلس اتحاد المسلمین نے کس بات پہ کام نہیں کیا؟ علماء تشریف فرما ہے. حیدرآباد سے ایک عالم دین کو گرفتار کیا گیا، مفتی اشرف علی صاحب کو، اور کہا گیا کہ ISI کے ایجنٹ ہے، یہ دہشت گرد ہے، مدرسے میں دہشت گردی ہو رہی ہے. ہمارے محترم صدر صاحب کے والد محترم بقید حیات تھے. دارالسلام کو لوگوں نے آیا، سالہ مفتی صاحب بے قصور ہے، عالم دین ہے، ان کو اعدامات کرا کر گجرات کی جیل میں رکھا گیا. تو سارا بغور سنے، ان کا ایک دانشور قیادت تھے، انہوں نے کہا کہ حضرات گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. قانون کیا ہے؟ قانون مکڑی کا جالا ہے، کمزور الجھ جاتا ہے اور تاثر وقت توڑ کے نکل جاتا ہے. 3.5 لاکھ کی امداد لگا کر گجرات ہائی کورٹ میں مقدمہ لڑا گیا اور مفتی اشرف علی صاحب کو زندہ اور صحیح سلامت لانے والی قیادت کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا 18 نوجوانوں کو ہرن پانیا قتل کے گجرات کی جیل میں رکھا. یہی بیعت الدین صاحب سے 7 لاکھ کی امداد لگا کر گجرات ہائی کورٹ میں مقدمہ لڑا. لوگوں نے ان کے ماں باپ نے کہا ہمارے بچوں کو انکاؤنٹر کر دیا جائے گا، ان کو ختم کر دیا جائے گا، اور ان پر کورٹ میں ظلم ہو رہا ہے. مجلس جگہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مجلس قانونی امداد کرے گی اور ان کو رہا کروائے گی. 18 بچوں کو رہا کروا کر لایا گیا تو یہی مجلس اتحاد المسلمین نے لایا. آج بتائیے آپ حیدرآباد کے اندر 14 روپے کے بلدی عام رسانی کے ٹاسک مجلس اتحاد المسلمین کرا رہی ہے. 4% ریزرویشن مجلس اتحاد المسلمین نے دلایا. آج وہاں ہمارے 45 کارپوریٹر، 7 MLA، 2 MLC، 1 رکن پارلیمنٹ، 3 کارپوریٹ اضلاع کے اندر تلنگانہ میں کام ہو رہا ہے. تلنگانہ گورنمنٹ آنے سے پہلے مجلس کی مخالفت کرتی ہے، جب آنے کے بعد پریشان ہو جاتی ہے تو کہتی ہے کہ مدد یا مجلس اتحاد المسلمین. یعنی ریونت ریڈی صاحب ہو، KCR ہو، دارالسلام کو آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر صاحب آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، اگر صاحب آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، ہم آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. آج آپ حیدرآباد کو آ کر دیکھیے، آج پچھلے 1 کروڑ روپے کے فلائی اوور برج بنائے گئے، صدر مجلس کی نمائندگی پر بنایا جا رہا ہے. آج پرانے شہر کے اندر کیسی سڑکیں، کیسی ڈینیش لائن، کیسی پانی کی لائن، کیسے ہائی وے ایئرپورٹ کو جانے کے بریج بنائے گئے، صدر مجلس کی نگرانی میں ہو رہا ہے. آج کروڑ روپے جو زمین 10,000 روپے گز تھی، آج 50,000 روپے گز پرانے شہر کے اندر مل رہی ہے. لوگ یہ تنقید کرتے تھے
महाराज ये लिखते थे एक छोटी जमात है, ये मूसी के किनारे रहने वाली जमात है, लेकिन दुनिया ने देख लिया कि सदर मजलिस ने अपनी मेहनत के जरिए से उस जमात को पुराने शहर से रोड मूसी के किनारे से निकालकर महाराष्ट्र तक पहुंचा दिया, कर्नाटक तक पहुंचा दिया, बिहार तक पहुंचा दिया, बंगाल तक पहुंचा दिया, यूपी तक पहुंचा दिया, झारखंड तक पहुंचा दिया। हर हिंदुस्तान की गली गली के अंदर